بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے چھٹے مرحلے میں ہے۔ اب تک ہم نے اس چھٹے مرحلے کی 8 فصلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور 8ویں فصل کے اختتام سے جوہر کی بحث تمام ہو جاتی ہے۔ جوہر کے جو 5 اقسام تھے ان کے بارے میں اس 8ویں فصل تک بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ اب اس 9ویں فصل سے اعراض کے بحث کا آغاز ہوتا ہے۔ مرحوم علامہ اعراض میں سے سب سے پہلے کم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ابتداً کم کی تعریف کو بیان کریں گے، پھر اس کے اقسام کو ذکر کریں گے اور آخر میں اس کے خواص اور خاصیتوں کا تذکرہ ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے کم کی تعریف کہ کم کسے کہتے ہیں۔ مرحوم علامہ کم کی تعریف اس طریقے سے فرماتے ہیں: الکم عرض یقبل القسمت الوہمیۃ بالذات، کہ اس تعریف کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ کم عرض ہے، یعنی جوہر نہیں ہے۔ عرض کیا کہ مقولات 10 ہیں، ان میں سے ایک پہلا مقولہ جوہر اور بقایا جتنے بھی مقولات ہیں وہ عرض ہیں، اور عرض کی تعریف بھی مفصل طریقے سے ہم نے ذکر کی۔ تو کم عرض ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس تعریف میں ہے وہ یہ ہے کہ کم ایک ایسا عرض ہے کہ جو قسمت وہمی کو قبول کرتا ہے اور قسمت کو بھی بالذات قبول کرتا ہے۔ بس یہ 2 نقطے ہوئے۔ پہلا قسمت وہمی کو قبول کرتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ یہ قسمت وہمی بھی بالذات ہے۔ لہذا اس تعریف کے اندر 2 نکات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ کہ تقسیم بالذات یعنی کیا، اور دوسرا نقطہ یہ کہ تقسیم وہمی یعنی کیا۔ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں کہ کم تقسیم کو بالذات قبول کرتا ہے، یعنی کیا، اس ذاتی سے کیا مراد ہے؟ آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ذاتی سے مراد یہ ہے کہ بالذات قسمت کو کم قبول کرتی ہے، یعنی اس عالم کے اندر جو بھی تقسیم ہوتی ہے وہ تقسیم اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ شے کم رکھتی ہے۔ درست ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ تقسیم کرتے ہیں نا تو وہ چیز تقسیم ہوتی ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کے لیے کم ہے۔ مثلا اگر جسم کو آپ تقسیم کرتے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ جسم کمیت رکھتا ہے۔ یعنی جہاں پر بھی آپ تقسیم کی بات لے کر آئیں گے وہاں پر اس شے کی تقسیم کم کی وجہ سے ہے۔ لیکن کم کس وجہ سے تقسیم ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کم اس وجہ سے تقسیم ہوتی ہے کہ ذاتاً قابل تقسیم ہے، یعنی کم کی تقسیم کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم کو قبول کرنا اس کم کی ذات کے اندر ہے۔ مثلاً آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں مختلف چیزیں شور ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں نمک کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا، آپ پوچھتے ہیں کہ نمک کیوں نمکین ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نمک اس لیے نمکین ہے کیونکہ اس کی ذات میں نمکی رکھی ہوئی ہے۔ کھاراپن
شور پن اس کی ذات میں رکھا ہوا ہے۔ تو عیناً یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جتنی چیزوں کو بھی آپ تقسیم کرتے ہیں وہ اس وجہ سے تقسیم ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمیت رکھتی ہیں، اور کم تقسیم ہوتی ہے کیوں؟ بذات خود۔ اچھا، مطلب کو واضح کرنے کے لیے ایک دو مثالوں کی طرف توجہ کریں۔ مثال، یہ کتاب، خود کیونکہ اس کتاب کا حجم ہے لہذا یہ کتاب قابل تقسیم ہے۔ کتاب تقسیم ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حجم رکھتا ہے۔ آغا حجم کیوں قابل تقسیم ہے؟ آپ کہیں گے کہ حجم کا تقسیم پذیر ہونا کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حجم کی ذات ہی یہی ہے۔ حجم یعنی وہ چیز کہ جو تقسیم کو قبول کرے۔ یا مثلا آپ ایک تختے کی سطح جو ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، خب کیوں یہ تختہ قابل تقسیم ہے؟ آپ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تختہ سطح رکھتا ہے، طول و عرض رکھتا ہے، خب جب لمبائی اور چوڑائی رکھتا ہے تو قابل تقسیم ہے۔ لیکن آغا خود یہ سطح کیوں قابل تقسیم ہے؟ آپ کہیں گے کہ سطح کی ذات یہی ہے، وہ قابل تقسیم ہے۔ یا مثلا ایک کپڑا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی اتنی ہے لہذا قابل تقسیم ہے، خوب لیکن خود اس کی جو لمبائی ہے، طول ہے، جس کو اصطلاحاً خط کہتے ہیں، وہ کیوں قابل تقسیم ہے؟ آپ کہیں گے ذاتاً اسی طریقے سے۔ یا مثلا عدد، خوب 4 کے عدد کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر 4 چیزیں آپ کے ساتھ پاس ہو، بے بخشید 4 کرسیاں آپ کے پاس ہیں، خوب آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں 2 کرسیوں میں، ایک طرف 2 دوسری طرف 2، یا ایک طرف 3 دوسری طرف 1، یہ 3 کرسیاں، یہ 1 کرسی۔ خوب 4 کرسیوں کو آپ تقسیم کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 4 ہے، لیکن 4 کو آپ تقسیم کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خود 4 ہے، 4 یعنی جو خود قابلیت رکھتا ہے تقسیم ہونے کی۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ عرض بذات قابل تقسیم ہے، یعنی عرض کا تقسیم پذیر ہونا کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہے۔ اصلاً یہ جو کم ہے، کم کا تقسیم پذیر ہونا کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بذات خود سے ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس تعریف میں ہے کہ یہ قسمت وہمی کو قبول کرتا ہے۔ خوب قسمت وہمی کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ کم بالفعل تقسیم خارجی کو قبول نہیں کرتی بلکہ تقسیم وہمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقطہ اہم ہے، اس پر توجہ کیجیے گا، کیونکہ جب بھی آپ کہتے ہیں ایک شے فلاں شے کو قبول کرتی ہے، یعنی اگر وہ چیز آ جائے تو پہلی شے باقی رہے، تبھی آپ کہیں گے کہ فلاں شے نے فلاں کو قبول کیا۔ مثلا یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار رنگ کو قبول کرتی، آپ اس کو رنگین بنا سکتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اس کو رنگ کریں تو دیوار رنگین بنے گی، رنگ کرنے کے بعد دیوار ختم نہیں ہوگی۔ یہ خود لفظ جو آپ کریں فلاں چیز فلاں شے کو قبول کرتی ہے، اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ شے باقی رہے اور اس کو قبول کرے، تبھی یہ تعبیر آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کمیت اور کم قسمت خارجی کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ جیسے ہی آپ خارج میں اس کو تقسیم کریں گے وہ پہلی چیز ختم ہو جائے گی، لہذا وہ جو قابلیت والا معنی ہے وہ معنی یہاں پر نہیں آئے گا۔ مثلا 1 میٹر، خارج میں جو 1 میٹر ہے، خوب اس کو اگر آپ تقسیم کریں درمیان سے، جیسے ہی آپ اس کو درمیان سے تقسیم کریں گے تو اب وہ 1 میٹر ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ پر 2 چیزیں آپ کے سامنے جو نصف اور نصف، آدھا آدھا میٹر ہے، یعنی پہلی کمیت معدوم ہو گئی، اس کی جگہ پر 2 کمیتیں اور آ گئی نصف نصف میٹر کی۔
لہذا کمیت تقسیم خارجی کو قبول نہیں کرتی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شیء متکمم کو، کم کو خارج میں تقسیم کریں اور وہ اصل شے بھی باقی ہو اور تقسیم بھی آ جائے. نہ عزیز من، ایسے نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ اس کو خارج میں تقسیم کریں گے، خارج میں جو ہی آپ نے اس کو تقسیم کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا پہلے والی کم ختم ہو جائے گی. البتہ آپ کم کے بارے میں توہم قسمت کر سکتے ہیں. آپ اپنے وام کے اندر 1 میٹر کو تصور کریں اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کریں. درست ہے؟ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کریں، یعنی اس تقسیم کا توہم کریں، وہم کریں، خیال کریں. آپ کے ذہن میں یہ قدرت ہے کہ وہ جو پہلا 1 میٹر ہے وہ بھی باقی ہو اور آپ اس کو توہم کریں 2 ٹکڑوں میں. ایسے کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ کمیت قابل تقسیم ہے بالذات، لیکن قسمت وہمی ہے. دقت کریں، یہاں پر اکثر ایک بیان جو دیتے ہیں وہ اشتباہی ہوتا ہے. یہاں پر قسمت وہمیہ سے مراد وہ تقسیم نہیں ہے جو ہم پہلے جسم کے باب میں بیان کر کے آئے ہیں کہ قسمت یا خارجی ہے یا عقلی ہے یا وہمی ہے. وہ والی تقسیم مراد نہیں ہے، وہ تقسیم وہمی مراد نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ والی مراد ہو تو اس صورت میں بھی جب آپ 1 میٹر کو ذہن کے اندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں وہاں پر وہ 1 میٹر باقی نہیں رہتا. جو اشکال آپ قسمت خارجی میں کرتے ہیں عیناً وہی اشکال اس قسمت وہمی میں بھی آئے گا. اگر اس قسمت وہمی سے مراد آپ کی وہ قسمت ہو جو قسمت عقلی اور خارجی کے مقابلے میں ہے. ہم پہلے درسوں میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں. وہ والی قسمت یہاں پر مراد نہیں ہے قسمت توہمی، کہ اکثر لوگوں نے اسی طریقے سے وضاحت کی ہے جو غلط ہے. مراد وہ قسمت وہمی نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر قسمت وہمیہ سے یہ ہے کہ آپ توہم تقسیم کر سکتے ہیں. 1 میٹر کے بارے میں یہ توہم کر سکتے ہیں کہ وہ 2 ٹکڑے ہوں. اس پہلے میٹر کو بھی باقی رکھے اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم بھی کرے. ایسے یہ مراد ہے. خوب، یہ ہو گئی کم کی تعریف کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں الفصل التاسع فی الکم میں وانقسامات ہی و خواص ہی. 9ویں فصل کم، اس کے انقسامات، اس کے اقسام اور اس کے خواص یعنی خاصیتوں کے بارے میں. کم کی تعریف کیا ہے؟ الکم ارزون، کم ارز ہے، جوہر نہیں ہے. یقبل القسمت الوہمیت بالذات، جو قبول کرتی ہے تقسیم وہمی کو بالذات قسمت کے متعلق. یہ اس کی وضاحت ہوئی. اچھا، یہاں پر پھر بعد میں مرحوم علامہ کم کے اقسام اولیہ کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کم یا متصل ہے یا منفصل ہے، یہ تقسیم اولی ہے. اچھا، کم میں متصل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کم میں متصل وہ کم ہے کہ جس کے اجزاء فرضی میں آپ حد مشترک کو فرض کر سکتے ہیں. اور کم میں منفصل یعنی وہ کم کہ جس کے اجزاء فرضی میں حد مشترک آپ فرض نہیں کر سکتے. اچھا، اس کی وضاحت کروں. کم میں متصل کیونکہ آپ نے کہا کہ بالفعل اس کے اجزاء نہیں ہوتے، اس میں اجزاء کا توہم کر سکتے ہیں، لہذا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اجزاء فرضی میں آپ حد مشترک فرض کر سکتے ہیں. حد مشترک یعنی کیا؟ حد مشترک یعنی وہ باؤنڈری کہ جو 2
کم میں متصل کے درمیان ایک مرض مشترک ہے. مرض وہ بیماری نا، مرض یعنی باؤنڈری. مثال آپ کیا کرتے ہیں، 1 میٹر کو تقسیم کرتے ہیں، درمیان میں ایک نقطہ فرض کرتے ہیں. جو نقطہ ایسا نقطہ ہے کہ اس نقطے کے ایک طرف 1 میٹر ہے اور اس نقطے کے دوسرے طرف دوسرا ½ میٹر ہے. تو اب یہ جو درمیان میں نقطہ آپ فرض کر رہے ہیں، یہ ایسا نقطہ ہے جو ایک طرف سے آپ نے ½ میٹر فرض کیا ہے، اس کے لیے انتہا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے ½ میٹر کے لیے ابتدا بھی واقع ہو سکتا ہے. یعنی آپ 1 میٹر کے درمیان جو نقطہ فرض کر رہے ہیں، اوپر سے آئے جہاں پر وہ ½ میٹر ختم ہوتا ہے، پس یہ اوپر سے آئے ½ میٹر یہاں پر ختم ہوا، اس ½ میٹر کے لیے انتہا ہے، اور یہی نقطہ بعد والے ½ میٹر کے لیے آغاز ہے. اس کو کہتے ہیں حد مشترک، کہ اجزائے فرضی کے درمیان ایک ایسا نقطہ آپ فرض کرتے جو ایک طرف کے لیے انتہا اور دوسرے طرف کے لیے ابتدا، یا آپ دونوں طرفوں کے لیے اس کو آغاز بھی فرض کر سکتے ہیں. اگر اسی نقطے سے آپ حرکت کریں ½ میٹر کی طرف، یعنی ایک طرف کے ½ میٹر کی طرف اسی نقطے سے حرکت کریں، اور دوسرے ½ میٹر کے لیے اسی نقطے سے آپ حرکت کریں، تو اب دونوں ½ میٹروں کے لیے آغاز ہے، ابتدا ہے. اگر اسی نقطے کو آپ دونوں ½ میٹروں کے لیے انتہا بھی فرض کر سکتے، ایک ½ میٹر کا آپ اس طرف سے آغاز سے حرکت کریں، اس جگہ پر پہنچیں گے ختم ہوگا، اور دوسرے ½ میٹر کا آپ آغاز اس نقطے سے نہ کریں بلکہ اس کے مقابل جو ہے سرا، اس سرے سے حرکت کریں اور اس نقطے تک جا کر پہنچے، تو اب دونوں ½ میٹروں کے لیے یہ انتہا ہے. خلاصہ کلام، کم میں متصل کسے کہتے ہیں؟ کم میں متصل یعنی وہ کم کہ جس کے اجزائے مفروض کے اندر، فرضی اجزاء کے اندر آپ ایک مشترک نقطہ فرض کر سکتے ہیں، ایک باؤنڈری فرض کر سکتے ہیں جو دونوں طرفوں کے لیے آغاز کا کام بھی دے سکتی ہے، دونوں طرفوں کے لیے انتہا کا کام بھی دے سکتی ہے، اور ایک طرف کے لیے انتہا اور دوسرے طرف کے لیے آغاز. اسے کہتے ہیں حد مشترک. یہ ہو گئی کم میں متصل. اس کے مقابلے میں کم میں منفصل ہے. کم میں منفصل میں یہ حد مشترک نہیں ہوتی. کم میں منفصل کی مثال ہمارے ہاں فقط ایک ہے، وہ ہے عدد. اعداد اس طریقے سے ہیں، مثلا 2 اور 5 کے درمیان کو آپ کوئی حد مشترک فرض نہیں کر سکتے کہ جو 2 کے لیے انتہا ہو اور 5 کے لیے مثلا آغاز ہو، یا دونوں کا آغاز ہو یا دونوں کی انتہا ہو، نہیں فرض کر سکتے. حتیٰ 2 اور 3 کے درمیان آپ حد مشترک فرض نہیں کر سکتے. کوئی ایک ایسا نقطہ فرض نہیں کر سکتے جہاں سے 2 کا آغاز ہوتا اور 3 کا بھی آغاز ہوتا، یا 2 کی بھی انتہا ہوتی ہو 3 کی بھی انتہا ہوتی ہو. اگر آپ 2 اور 3 کے درمیان ایک حد مشترک فرض کریں اور خود اسی کے اندر سے نکالیں، تو پھر 2 اور 5 کو تو 2 اور 3 کو تو 5 ہونا چاہیے نا، تو یہ 5 نہیں ہوں گے. اگر 2 سے آپ 1 نکالیں گے تو 3 اور 1 بچ جائے گا، اور وہ جو حد مشترک ہے دونوں سے خارج ہوگی، وہ 5 نہیں ہوں گے بلکہ 4 بن جائیں گے. اور اگر خارج سے لے کر آ کر وہاں پر اضافہ کریں گے تو 5 نہیں رہیں گے، 6 بن جائیں گے. لہذا کم میں منفصل کے اندر حد مشترک نہیں ہوتی. اچھا، پھر کہتے ہیں کم میں متصل ایک لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے کم میں متصل کار اور کم میں متصل غیر کار. کم میں متصل کار اسے کہتے ہیں کہ جس کے اجزائے فرضی مجتمع فی الوجود ہوں. یعنی کیا؟ یعنی ایک ہی وقت میں سارے اجزائے فرضیہ موجود ہو سکتے ہیں.
جبکہ کم میں متصل غیر کار اس کم کو کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء فرضی ایک ہی وقت میں سارے کے سارے جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک جز آئے گا تو دوسرا چلا جائے گا۔ اس کی واضح مثال زمان ہے۔ زمان اسی طریقے سے، زمان کے تمام اجزاء جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک جز زمان کا آئے گا تو دوسرا پہلے والا چلا جائے گا، دونوں جز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ زمان ضعیف الوجود ہے، کم میں متصل غیر کار ہے، اس کے اجزاء کے اندر قرار نہیں ہے، اجتماع فرض نہیں کر سکتے۔ زمان ہمیشہ سیال ہوتا ہے، گزرا ہوتا ہے، گزرتا رہتا ہے، ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے اس کے اجزاء، اسے کہتے ہیں کم میں متصل غیر کار۔ پھر کم میں متصل کار کی معمولاً 3 اقسام بیان کرتے ہیں، جو پہلے میں بیان کر بھی چکا ہوں۔ ایک خط، خط کہتے ہیں وہ کم میں متصل کار کہ جو فقط طول میں قابل تقسیم ہے، فقط لمبائی کے اعتبار سے قابل تقسیم ہے، اسے کہتے ہیں خط۔ سطح کی انتہا کو خط کہتے ہیں۔ ایک جسم کی آپ سطح فرض کریں، جہاں پر وہ ختم ہو رہی ہے نا، اس کو فقط لمبائی کے اعتبار سے دیکھیں، اس کو خط کہا جائے گا۔ اور سطح کہتے ہیں کسے؟ جو لمبائی اور چوڑائی میں قابل تقسیم ہو۔ جو جسم تعلیمی ہے اس کی جو انتہا ہے، درست ہے، اس کو سطح کہتے ہیں، لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے جو قابل تقسیم ہے۔ اور حجم یا جسم تعلیمی جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں قابل تقسیم ہو، اس کو کہتے ہیں جسم تعلیمی۔ یہ تینوں قسمیں ہیں کم میں متصل قار کی۔ دیکھیں عبارت کو، والمتصل فرماتے ہیں وقد قسموا قسمتاً اولیتاً الی المتصل والمنفصل، فرماتے ہیں کہ کم کو قسمت اولی کے اعتبار سے، یعنی پہلی تقسیم جو اس کی ہے، اس پہلی تقسیم کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں کم میں متصل اور کم میں منفصل کی طرف۔ متصل کیا ہے؟ ما یمکن ان یفرد فیہ اجزاء، کم میں متصل وہ ہے کہ جس کے اندر ما یمکن، وہ کم کہ ممکن ہو، ان یفرد فیہ اجزاء، کہ اس کے اندر آپ اجزاء کو فرض کریں۔ خود یہ تو ہر کم کی خاصیت ہے کہ کم کے اندر اجزاء آپ فرض کر سکتے ہیں، کہ بینہا حد مشترکون، ان اجزاء فرضی کے درمیان ایک حد مشترک ہے، ایک مرز اور باؤنڈری ایسی ہے کہ جو دونوں طرفوں کے لیے انتہا کا بھی کام دے سکتی ہے، ایک کے لیے آغاز، دوسرے کے لیے انتہا، یا دونوں کے لیے آغاز کا کام دے سکتی ہے۔ والحد المشترک، فرماتے حد مشترک کیا ہے؟ ما ان اعتبر بدایۃ لأحد الجزئین، اگر دونوں جزءوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کو آغاز فرض کریں، امکن ان یعتبر بدایۃ للآخر، تو ممکن ہے کہ دوسرے جز کے لیے آپ بھی دوسرے جز کے لیے بھی اس کو آغاز فرض کر سکتے ہیں۔ 1 میٹر کے درمیان جو نقطہ آپ فرض کر سکتے ہیں، دونوں ٹکڑوں کے لیے آپ اس کو آغاز قرار دے سکتے ہیں۔ وَإِنْ اُعْتُبِرَ نِهَایَةً لِأَحَدِهِمَا، یا اس درمیانی نقطے کو آپ دونوں میں سے کسی ایک جز کی انتہا فرض کریں، تو امکن ان یعتبر نہایۃ للآخر، تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کو دوسرے حصے کے لیے بھی نہایت فرض کریں۔ اور تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو علامہ نے ذکر نہیں کیا، اگر ایک کے لیے آغاز فرض کریں اور دوسرے کے لیے انتہا فرض کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ روشن تھا، علامہ نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ مثلا کن نقطۃ بین جزئی الخط، خط کے 2 جزوں کے درمیان جو آپ نقطہ فرض کر سکتے ہیں، وہ حد مشترک ہے۔ والخط بین جزئی السطح، 2 سطحوں کے درمیان جو خط ہے، مثلا یہ کتاب ہے نا، اگر آپ میرے سامنے ہوتے، یہ ایک سطح اس اوپر سے ہے جہاں پر یہ ختم ہو رہی ہے، یہ خط ہے، پھر اس کے نیچے اس طریقے سے چلے جائیں تو دوسری سطح شروع ہو جاتی ہے،
ایسے ایسے اس کے نیچے چلے جائے تو دوسری سطح شروع ہو جاتی ہے. تو ان دونوں سطحوں کے درمیان جو خط ہے اس کو آپ حد مشترک فرض کر سکتے ہیں. وسط بین جزئی الجسم تعلیمی، اور ایک سطح آپ دو جسم تعلیمیوں کے درمیان. درست ہے، اگر دو جسموں کو آپ دو کتابوں کو آپس میں ملائیں اس طریقے سے تو درمیان میں جو سطح فرض کر سکتے ہیں ان دو جسم تعلیمیوں کے لیے اس کو ہم کہیں گے حد مشترک. والآن بین جزئی الزمان، آن کہتے ہیں وہ جو منتہا الیہ زمان ہے. درست ہے، آن سے مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آن اور زمان کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے قوت و فعل کی بحث میں. لیکن دو زمان جو آغاز ہوتے ہیں، جہاں پر ایک زمان ختم ہوتا ہے پھر وہیں سے دوسرا زمان جو شروع ہوتا ہے، درمیان میں جو آپ آن فرض کرتے ہیں وہ حد مشترک ہے. والآن بین جزئی الزمان، جسم کے دو جزوں کے درمیان جو آپ آن فرض کر سکتے ہیں وہ حد مشترک ہے. خوب، یہ ہو گئی کم متصل کی تعریف. والمنفصل ما بخلافہ، فرماتے منفصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو اس کے برخلاف ہو، یعنی جس میں آپ حد مشترک فرض نہیں کر سکتے. کل خمسۃ، جیسے پانچ، مثلا فَإِنَّهَا إِن قُسِّمَتْ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَاثْنَيْنِ، اگر پانچ کو آپ تین اور دو کی طرف تقسیم کریں، لم یوجد فیہا حد مشترکون، اس کے درمیان آپ کو حد مشترک نہیں ملے گی. وَإِلَّا، اگر آپ کہیں کہ ناغا ہم تین اور پانچ کے درمیان ایک کو حد مشترک فرض کر سکتے ہیں تو خوب وہ پانچ نہیں ہوں گے بلکہ چار بن جائیں گے. وَإِلَّا فَإِن كَانَ وَاحِدًا مِنْهَا، اگر ان تین اور دو میں سے جو ایک ہے اس کو آپ حد مشترک فرض کریں تو عَادَ الْخَمْسَةُ أَرْبَعَةً، تو پانچ چار ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ وَاحِدًا مِنْ خَارِجٍ، آپ کہیں کہ نہ تین اور دو کے درمیان ہم حد مشترک فرض کر سکتے ہیں وہ ایک لیکن باہر سے، تو فرماتے ہیں عادت ستتن، تو پھر وہ چھ بن جائیں گے. ھذا خلفون، اور یہ خلاف فرض ہے. فرض یہ کہ وہ پانچ ہیں. الثانی اعنی المنفصلہ، فرماتے ہیں جو دوسری ہے یعنی کم میں منفصل، هو العدد، وہ وہی عدد ہے کہ الحاصل من تکرر الواحد، عدد کہ جو تکرار واحد سے وجود میں آتا ہے. فلسفیوں کے نزدیک واحد ایک عدد نہیں ہوتا، عدد ساز ہے، کیونکہ عدد کم میں منفصل ہے اور کم میں منفصل ذاتاً تقسیم پذیر ہے، اور ایک اس اعتبار سے کہ ایک اصلاً قسمت کو قبول نہیں کرتا، لہذا ایک عدد نہیں ہے، عدد ساز ہے. فرماتے ہیں کہ اعنی المنفصلہ هو العدد، منفصل کیا ہے؟ وہ الثانی، جو دوسرا کہ جو مراد ہماری منفصل ہے، هو العدد، یہ وہی عدد ہے کہ الحاصل من تکرر الواحد، کہ جو تکرر واحد سے حاصل ہوتا ہے. خود واحد عدد نہیں ہے لیکن عدد ساز ہے. وَإِن كَانَ الْوَاحِدُ نَفْسُهُ لَيْسَ بِعَدَدٍ، اگرچہ واحد بذات خود عدد نہیں ہے. کیوں؟ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْكَمِّ عَلَيْهِ، کیونکہ واحد پر کم کی تعریف صدق نہیں کرتی. کم یعنی جو ذاتاً قسمت پذیر ہو، واحد ذاتاً قسمت پذیر نہیں ہے. آپ کہیں نا آقا ہم ایک کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں آدھے آدھے میں، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قابل تقسیم نہیں ہے؟ تو جواب، آغا جس اعتبار سے وہ آدھے آدھے ہونے کو قبول کرتا ہے اس اعتبار سے واحد نہیں ہے، اس اعتبار سے واحد نہیں ہے، بلکہ دو ٹکڑوں کا مجموعہ آپ بنا رہے ہیں، وہ ایک نہیں ہے. لیکن جس اعتبار سے ایک ہے، واحد بما ہوا واحد، اصلاً قابل تقسیم نہیں ہے. ان قلتا، اگر واحد
عدد نہیں ہے تو اس کے تکرار سے عدد کیسے بنتا ہے؟ جواب بہت ساری جگہوں پر، مثلا جو پانی کے اجزاء ہیں، خب وہ آیا پانی ہے؟ جو پانی جن اجزاء سے بنتا ہے وہ کیا پانی ہے؟ نہ، لیکن پھر بھی ان کے ملنے سے پانی بنتا ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو شے خود نہ ہو اس کے تکرار سے یا اس کے دو اجزاء کے ملنے سے کوئی تیسری چیز وجود میں آ سکتی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ مادہ اور صورت بذات خود جسم نہیں ہے، لیکن ان کی ترکیب سے جسم بنتا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وقد ادوا كل واحدة من مراتب العدد نوعا على حدة، کہ فلاسفہ عدد کے مختلف مراتب میں سے ہر ایک مرتبے کو ایک جداگانہ نوع فرض کر سکتے ہیں، نوع فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر ایک جداگانہ نوع ہے، لاختلاف الخواص، کیونکہ ان کی خاصیتیں مختلف ہیں۔ اچھا، والاول اعنی المتصل، کم میں متصل، ینقسم الی قار وغیر قار، کم میں متصل تقسیم ہوتی ہے قار اور غیر قار کی طرف۔ آغا قار کسے کہتے ہیں؟ والقار ما لاجزائه المفروضة اجتماع فی الوجود، کم میں متصل قار یعنی وہ کہ جس کے اجزاء فرضی وجوداً مجتمع ہو سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اجزاء فرضی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر قسمت وہمی ہے، بالقوہ قسمت ہے، بالفعل قسمت نہیں ہے۔ کل خط مثلا، جیسے خط ہے، اور وغیر القار بخلاف، غیر قار اس کے برخلاف ہے، یعنی ما لیس لاجزائه المفروضة اجتماع فی الوجود، جس کے اجزاء فرضی کے لیے اجتماع فی الوجود نہ ہو، وجوداً وہ سارے اجزاء ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وهو الزمان فإن كل جزء منه مفروض، زمان کا جو بھی آپ جزء فرضی تصور کریں، لا یوجد الا وقد انصرم السابق علیہ، وہ وجود میں نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس سے پہلے والا جز چلا جائے، ختم ہو جائے، گزر جائے۔ ولما یوجد الجزء اللاحق، اور ابھی تک بعد والا جز بھی وجود میں نہ آیا ہو، پہلے والا چلا جائے اور بعد والا ابھی تک وجود میں نہ آئے تبھی یہ جز وجود میں آ سکتا ہے۔ اگر پہلے والا نہ جائے تو یہ وجود میں نہیں آئے گا، اگر لاحق آ جائے تو بھی یہ نہیں ہوگا، وہ بھی گزر جائے گا۔ والمتصل القار، فرماتے متصل قار کیا ہے؟ اس کو عرض کیا، والمتصل القار علی ثلاثۃ اقسام، اس کی تین قسمیں۔ جسم تعلیمی، ایک جسم تعلیمی ہے۔ جسم تعلیمی کیا ہے؟ وَهُوَ الْكَمِّيَّةُ السَّارِيَةُ فِي الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ مِنَ الْجِسْمِ الطَّبِيعِي الْمُنْقَسِمَةِ فِيهَا، فرماتے ہیں کہ جسم تعلیمی وہ کمیت ہے کہ جو ساری ہے، سریان رکھتی ہے تین جہتوں میں، طول و عرض و عمق، درست ہے؟ وہ کمیت کہ جو سریان رکھتی ہے تین جہتوں میں جسم طبیعی کے اندر۔ جسم طبیعی وہ اصل جوہر ہے کہ جو تین ابعاد رکھتا ہے، اس پر جو کمیت طاری ہوتی ہے اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں۔ دیکھیں پہلے بھی عرض کیا تھا، جسم تعلیمی اور جسم طبیعی میں فرق یہ ہے کہ جسم طبیعی جوہر ہے، درست ہے؟ جسم طبیعی کیا ہے؟ جوہر ہے، جبکہ جسم تعلیمی عرض ہے۔ بہرحال اس کی وضاحت انشاءاللہ بلا آئندہ جلسے میں کروں گا، فی الحال یہاں پر روکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔